مزید مولانا حبیب الرحمان اور ثنا خواہر فاطمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ سے عمل کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک تھا شب قدر، اعتکاف، نزول قرآن، کافی حد تک اس پہ گفتگو ہو گئی۔ ذرا عمل کے حوالے سے بات کریں کہ عمل بیسیکلی ہے کیا، اور جس طرح کہا جاتا ہے جی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اعمال اور نیت۔ جی بالکل۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ انسان کی زندگی میں عمل کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب اس کا عمل نیک ہوگا اور اس کا عملی زندگی جو ہے نا قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، تو اس کے جسم سے خود ایسے اعمال نکلیں گے کہ جن سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار اور عقل مند شخص وہ ہے جس نے ایسا عمل کیا جو اس کو جو آنے والی زندگی ہے اس میں اس کا کام دے دے، جو موت کے بعد والی زندگی ہے اس میں اس کے لیے کارآمد ہو۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے، من عمل صالحا من ذکر، جو نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں، سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ ایمان کا خاوند ہے، ایمان اس کے ساتھ ہے، وہ فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ تو وہ جو حدیث میں آنے والی زندگی کا ذکر ہے اور قرآن مجید نے اس والی زندگی کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ ان دونوں زندگیوں کا دار و مدار عمل کے ساتھ ہے، کہ انسان جتنا اپنی زندگی جو ہے وہ دین پر لگائے گا، اللہ کے احکام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو چلائے گا، اتنا ہی اس کو اچھی زندگی اللہ رب العزت دیں گے۔ آج حضرت بلال ہیں، یہاں دیکھو نا، عمل کا اور دین کا تعلق جو ہے نا خاندان، نسب، خوبصورتی، چھوٹے بڑا ہونا، مالدار غریب ہونا، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہے اس کے ساتھ؟ بالکل رنگ سے، اور دوسری بات ہے کہ خاندان کا کوئی نہیں، گمنام نسب ہے، لیکن اللہ کے لائے ہوئے دین کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وہ سینے سے لگایا، تو پھر اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا، کیسی زندگی دی۔ سبحان اللہ۔ ابھی فتح مکہ کے موقع پر تمام صحابہ کرام موجود ہیں، کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، اور رسول اللہ کس کو امر دے رہے کہ بھائی کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذن یا بلال اذان دے دا۔ تو یہ عمل کا کردار تھا نا اس کی زندگی میں۔ رنگ سے بالکل بڑے بڑے ہون، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے دین کو جو ہے نا اپنے سینے سے لگائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر، اور پھر یہ تو آخری اشارہ اعمال پر بات بھی ہو گئی، اب انسان جتنا بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے قریب کرے، تلاوت کے ذریعے سے، توبے کے ذریعے سے، اور ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے۔ حضرت دوسری بات یہ ہے کہ پڑوس کی خدمت سے، من لم یرحم الناس لم یرحم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ حقوق الباد پر ظاہر ہے کہ الگ سے ہم ٹاپک پہ رکھیں گے، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ظاہر ہے حقوق الباد ظاہر ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں، دونوں کو ظاہر ہے اس کی تو بخشش اللہ تعالیٰ فرما بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے تو ظاہر ہے بندوں جن کا دل دکھایا ہے آپ نے، جن کے ساتھ دو نمبریاں کی ہیں آپ نے، اور تو وہ تو ظاہر ہے پھر بندے جانے اوپر حساب آپ دے نہیں سکیں گے، پھر بے شک آپ یہاں جو چکر دیے میں پھر خانہ کعبہ کے چکر لگاتے رہیں وہ تو معاف نہیں ہوں گے۔ اب عمل کی طرف تو ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، حدیث بھی آ گئی، قرآن کی آیت بھی آ گئی، اس کے فضائل بھی آ گئے، لیکن ایسے اعمال ہیں کہ جن کی قبولیت میں کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نماز عمل ہے نا، زکوٰۃ دینا عمل ہے نا، روزہ رکھنا عمل ہے، قرآن کی تلاوت عمل ہے، توبہ عمل ہے، استغفار عمل ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بندہ جو ہے نا پہلے سب میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بہن کے حق پر، بہن کا جو حق ہے اس کے اوپر قابض بیٹھا ہوا ہے، تو جب تک اس کا حق نہیں دے گا اس کی نماز کہاں قبول ہوگی، اس کا روزہ کہاں قبول ہوگا۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ سر بالکل موجود ہیں ہماری زندگی میں، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور پھر وہ چاہے وہ حج کر لیں، عمرہ کر لیں، وہ غریبوں کو کھانے بھی کھلا رہے ہوں گے، لیکن حق جو مارا ہے وہ تو ادا کرنا ہے اس نے۔ جی، اور آخری بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے بچ جائے۔ ظاہری بات ہے عمل پر بات ہو رہی ہے، ہمارے اعمال بچ کیسے جائے۔ مطلب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر ادھر غیبت کر لیتے ہیں، وہ نماز چلی گئی نا، روزہ رکھ لیتے ہیں، غیبت۔ ایک قصہ سناؤ، اتنا ٹائم ہے؟ جی مختصر، جی مختصر ہے۔ جی
دو عورتیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے کہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، ان کا روزہ ہے لیکن اب وہ توڑنا چاہ رہی ہے، تو بہت زیادہ تکلیف ہے، اس کو جو ہے نا الٹیاں کر رہی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو عورتوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا، حلال چیز سے روزہ لگا لیکن حرام چیز سے توڑ دیا۔ یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی غیبت کر رہی تھی، اس وجہ سے جو ہے نا ان کو الٹیاں لگ گئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے روزوں کو سنبھال کے رکھو، اپنے اعمال کو سنبھال، کم ہو نوافل کم ہو لیکن غیبت، بدگمانی اور حسد، کینہ یہ بالکل چیزیں صحیح نہ ہوں۔ فرمایا۔ اور یہ تو خواتین ظاہر کرتی تھی، لیکن اب تو مرد خواتین سے بھی بازی لے گئے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے دوستوں کو بھی، حقیقت جو ہے وہ ایک زمانے میں تو خواتین مشہور سب شامل ہے اس تھیں، کے اب تو اس اندر۔ میں مرد بازی لے گئے۔ اس میں جتنی گوسپس کر رہے ہوتے ہیں لڑکے آپس میں، وہ ظاہر ہے ان کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ اچھا، پروگرام کا سر اختتام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا حبیب الرحمان صاحب آپ کا، اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ثنا خان فاطمہ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے ہم ملتمس ہیں۔ جی فاطمہ صاحبہ۔ ہو جائے آصف میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا